آپ کے بڑھاپے میں آپ کے بچے آپ کی خدمت کریں، آپ کے بڑھاپے میں آپ کے بچے آپ کے ساتھ چمٹ کر کے رہیں، آپ کے بڑھاپے میں آپ کے بچے آپ کی خبرگیری کریں، آپ کے بڑھاپے میں آپ کے بچے آپ کی دیکھ ریکھ کریں، تو آپ ابھی جس وقت آپ کے والدین محتاج ہیں دیکھ ریکھ کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل کی 3 آیتیں ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ قرآن مجید کی بیشتر مقامات پہ اللہ رب العالمین نے پہلے اپنے عبادت کا حکم دیا اور اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اکثر مقامات پہ آپ دیکھیں گے، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے بھی یہ وعدہ لیا تھا، وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، بنی اسرائیل سے ہم نے یہ وعدہ لیا تھا، عہد و پیمان لیا تھا، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ تم کسی کی عبادت مت کرنا، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے صرف امت محمدیہ پہ نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہ وعدہ اور عہد و پیمان لیا تھا۔ لہذا جتنے بھی انبیاء آئے دنیا کے اندر، ان تمام کے تمام انبیاء نے اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے والد نہیں تھے، صرف والدہ تھیں، تو انہوں نے اپنے والدہ کے متعلق کہا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي،
اللہ رب العالمین نے مجھ کو میرے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَصِيًّا، اور اللہ رب العالمین نے مجھ کو سرکش اور نافرمان نہیں بنایا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا نہیں ہے وہ سرکش بھی ہے اور اللہ رب العالمین کا نافرمان بھی ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَصِيًّا۔ جتنے انبیاء روئے زمین میں، حضرت نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، انہوں نے دعا کی، کہا رب اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے اللہ رب العالمین مجھ کو بخش دے، رب اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ، اور میرے والدین کو بخش دے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے والد اور والدہ کی زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا تھا، اچھا برتاؤ کرتا تھا، دونوں کے دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، میرے والد اور والدہ موجود نہیں ہیں، کیا ان کے وفات کے بعد بھی کوئی ایسی صلہ رحمی ہے یا کوئی ایسی نیکی ہے جس کا کرنے کا حکم اللہ رب العالمین ہم کو دیتا ہے ان کے وفات کے بعد؟ غور کیجیے، کہا کہ اب والد والدہ نہیں ہیں، جب تک تھے میں حسن سلوک کرتا تھا، اب دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میرے لیے کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 5 حکم ہے تمہارے لیے، 5 حکم۔ سب سے پہلا حکم کہ تم ان کے لیے دعا کرو، والد والدہ جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے لیے دعا کرو۔ کہا دوسرا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم ان کے لیے استغفار کرو، گناہوں سے، ان کے گناہوں سے معافی مانگو۔ کہا دعا کے اندر استغفار بھی داخل تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے استغفار کا تذکرہ الگ سے کیا کہ ان کے لیے تم استغفار بھی کرو۔ غور کیجیے، کہا یہی استغفار کا تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے سے ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کے لیے یہ دعا کی، کہا رب اغفر لی، اے اللہ مجھ کو بخش دے، وَلِوَالِدَيَّ، اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر ہمارا اور آپ کا کے اوپر والدین کا یہ حق ہے کہ جب بھی کبھی ہم اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے اپنا ہاتھ اٹھائیں تو اپنے ہاتھ کو اس وقت تک نیچے نہ کریں جب تک اپنے والدین کے لیے دعا نہ کر لیں، ساتھ میں اپنے والدین کے لیے دعا نہ کر لیں تب تک اپنے ہاتھ کو نیچے نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلا حق یہ ہے کہ تم دعا کرو، دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے لیے استغفار کرو، اور تیسرا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو وعدہ کیا ہے تمہارے والدین نے، کسی سے کچھ کہا ہے، کسی کو یہ کہا ہے کہ یہ پراپرٹی میری اس کو دے دینا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یا اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کیا کرتے تھے، اس سے کچھ وعدہ کر کے رکھا ہے، یہ مت کہنا کہ جاؤ اب والد گئے، رات گئی، بات گئی، اب جاؤ، اب ہم سے کوئی امید مت رکھو۔ عام طور پہ لوگ ایسی کرتے ہیں، کہا ابا کر رہے تھے، ابا کے زمانے میں وہ سب چلتا تھا، اب دور بدل گیا، اب یہ سب چلنے والا نہیں ہے۔ لوگ عام طور پہ ایسا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، جن کے ساتھ وہ اچھائی کرتے تھے تم ان کے ساتھ اچھائی کرو، ان کے وفات کے بعد بھی، یہ حق ہے ان کے وفات کے بعد۔ اور کہا کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، جو رشتہ داری تمہارے ماں اور باپ سے جڑتی ہے، یعنی ددیحالی رشتہ، چچا، پھوپھی، اور اس سے اوپر کے لے کر جتنے رشتے آپ دیکھ لیں، اور ماں کے جانب سے خالہ، ماموں، نانی، نانا، اور اس کے دور کے جتنے بھی رشتے ملتے ہیں، یہ سب کے سب رشتہ داری کو کہا کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد اولاد کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ اپنے ان رشتوں کے ساتھ حسن سلوک کرے جن کا تعلق ان کے ماں باپ سے جڑتا تھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک اور حق ہے، 5واں حق، وہ یہ ہے کہ اکرام صدیقہما، ان کے جو دوست تھے، ماں کی جو سہیلی تھی،
جس کے ساتھ ماں اٹھتی بیٹھتی تھی، جس سے اپنی دل کی باتیں کہتی تھی، جو ساتھ میں دونوں ایک ساتھ پڑھے تھے، ایک ساتھ دونوں رہتے تھے، فون پر ایک دوسرے سے گفتگو ہوتی تھی، کہ اگر ان میں سے کسی کا ایک کا انتقال ہو گیا یا تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا تو جو تمہاری ماں کی سہیلی ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور باپ کے جو دوست ہیں، باپ والد صاحب جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، جن کے ساتھ اپنے معاملات کرتے تھے، جن کے ساتھ وہ اچھائی کا برتاؤ کیا کرتے تھے، ان کے مر جانے کے بعد تمہارے والد کا تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ تم اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب الادب المفرد میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ جا رہے تھے مدینے سے، حج کا یا عمرے کا سفر تھا، سواری کے اوپر سوار تھے، راستے میں ایک شخص نظر آیا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے سلام کیا اس سے اور کہا الست فلان ابن فلاں، کیا تو فلاں کا بیٹا فلاں نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میرے والد کا نام فلاں تھا اور میں فلاں ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی سواری سے اتر گئے اور وہ سواری اس کو دے دیا، کہا کہ یہ سواری آپ رکھو، اور صرف سواری نہیں بلکہ سر کے اوپر اپنی جو پگڑی باندھے ہوئے تھے، جو عمامہ تھا، وہ بھی اتار کر کے اس کے سر پہ باندھ دیا۔ لوگ جو ساتھ میں تھے انہوں نے تعجب سے سوال کیا کہ عبداللہ ابن عمر اعطیت هذا الاعرابی مطیتہ، آپ نے اپنی سواری اس دیہاتی کو دے دی، اپنا عمامہ دے دیا، کنت تشد بہا راسک، جس کے ذریعے سے آپ اپنے سر کو باندھتے تھے، کہا ایسا کیوں کیا؟ اب آپ کے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے۔ کہا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ان ابر البر صلۃ الرجل علی ود ابیہ، نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ وَإِنَّ أَبَاهُ كَانَ صَدِيقًا لِعُمَرَ، اس کے والد جو تھے وہ حضرت عمر ابن خطاب جو میرے والد ہیں ان کے دوست تھے، کہ ان کے والد میرے والد کے دوست تھے، یہ نظر آ گیا تو میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اوپر عمل کیا کہ اس کے رشتہ داروں کے ساتھ یا والد جن کے ساتھ بیٹھتے تھے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تو میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا کہ میں اپنی سواری اس کو دے دوں اور اپنی پگڑی اس کو دے دوں، یہ دے کر کے ہم نے اپنے والد کے دوست سے رشتہ داری کو قائم رکھا اور اس کو باقی رکھا۔ دین اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سوسائٹی اور سماج کے اندر رہنے والے لوگ ماں باپ کے تعلق سے کس طرح کے افکار اور نظریات رکھتے ہیں، یہ ممبر سے نہ تو بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ آپ حضرات اس کو سننے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ ہم بیان کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ آپ اس کو سننے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں یہ دور میرے بھائیوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ رشتوں کے بکھراؤ کا دور ہے۔ ابھی ایک کتاب پڑھ رہا تھا رات میں، کہا کہ ایک مرکز ہے، اسلامی مرکز امریکہ کے اندر، سعودی عرب کا، وہاں جو شخص موجود تھے وہ لکھتے ہیں اپنی آپ بیتی میں، کہا کہ ایک روز مرکز میں بیٹھا ہوا تھا، ایک عورت جو لگ رہی تھی کہ غیر مسلمہ ہے اور جیسے ان کا لباس ہوتا ہے اسی لباس میں بغیر کسی پردے کے اپنے 17 یا 18 سال کے بچے کا ہاتھ پکڑ کر کے وہ مرکز میں آتی ہے، اور آنے کے بعد وہاں کے جو ذمہ دار تھے ان سے کہتی ہے کہ میرے اس بچے کو اسلام میں داخل کر دیجئے، کلمہ پڑھوا دیجئے، کچھ باتیں اس کو بتائیے کہ یہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ کہتے ہیں شیخ لکھتے ہیں کہ میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور اس بچے کو لے جا کر کے اس کے سامنے کچھ کیسٹس وغیرہ، کچھ کتابیں اور کچھ دین اسلام کی تعلیمات اس کو دی۔ میں جو جو بات بتاتا جاتا وہ کہتا تھا کہ ہاں میری ماں نے بھی ایسے ہی کہا ہے، ہاں میری ماں نے بھی ایسے ہی کہا ہے۔ بالآخر 1-2 گھنٹے کی گفتگو کے بعد وہ لڑکا مسلمان ہو گیا۔ اب اس کی ماں اس کا ہاتھ پکڑ کر لے کر جانے لگی
تو مولانا نے یہ کہا، یہ سمجھا شیخ نے کہ بیٹا تو مسلمان ہو گیا، اب تھوڑا ماں کو بھی نصیحت کر دیتے ہیں. کہا یقیناً وہ مسلمان ہوگی، تب تو بیٹے کو لے کر آئی. کہا کہ آپ اس لباس میں ہیں، نماز پڑھتے ہیں؟ کہا نہیں، میں نماز نہیں، میں عیسائیہ ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں. کہا آپ مسلمان نہیں ہیں، پھر اپنے بچے کو آپ کیوں اسلام میں داخل کروانے کے لیے لائے؟ کہا سنو، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر کے سنیے اس واقعے کو، صحیح واقعہ. کہا کہ میرے محلے میں جتنے لوگ ہیں 17 18 سال 19 سال کے جب ان کے بچے ہو جاتے ہیں اور حکومت سے جب ان کو کارڈ مل جاتا ہے، کالج میں داخلہ ہو جاتا ہے، پیسہ حکومت سے ملنے لگتا ہے، تو اب ماں باپ کی طرف کوئی بچہ پلٹ کر کے بھی نہیں دیکھتا، کوئی نہیں دیکھتا، سب اپنی زندگی میں مست ہو جاتے ہیں. اب ان کو ماں باپ کی ضرورت نہیں رہتی ہے سوائے ایک فیملی کے جو ہمارے محلے میں ہے، اور وہ بچہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر کے 21 سال کا ہے لیکن اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر کے بازار جاتا ہے، بازار سے آتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. کبھی سنڈے کے دن شراب پی کر کے گھر نہیں آتا ہے، کبھی شراب کو اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے. جب میں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ تمہارا بچہ اتنا نیک کیوں ہے؟ کہا میرا بچہ مسلمان ہو گیا ہے اور اس کا دین اس کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لہذا وہ میرے ساتھ رہتا ہے. میں اپنے بچے کو اس لیے لے کر کے آئی ہوں کہ آپ بھی اس کو یہ تعلیم دے دیجئے کہ جب مجھ کو اس کی ضرورت ہو تو یہ میرے ساتھ رہے، مجھ کو چھوڑ کر کے نہ جائے، سوائے وہ دین کے جس کو لوگ اسلام کے نام سے جانتے ہیں، اس دین کے علاوہ کسی دین میں ایسی تعلیمات نہیں ہے جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ایسی تعلیم دیتی ہو. یہ حال غیر مسلموں کا ہے. اگر کسی غیر مسلم کو ہمارے معاشرے میں لا کر کے چھوڑ دیا جائے اور بتایا جائے کہ ہمارا رویہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے تو وہ کیا سوچے گا، کیا تصور کرے گا ہمارے تعلق سے؟ دیکھیے کسی نے دین اسلام کی تعلیم ان کو دعوت نہیں دی، صرف اس ایک بچے نے اپنا کردار دکھایا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا. وہ عورت اپنے بچے کو لے کر کے اسلامی مرکز میں آ گئی اور کہا کہ میرے بچے کو بھی مسلمان بنا دیجئے. ہم کہاں ہیں میرے بھائیوں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم چاہے حسن سلوک کریں یا نہیں کریں، میری جو عبادتیں ہیں وہ عبادت ہم کو اللہ کے سامنے بخشوانے کے لیے کافی ہے. جان لیجئے کہ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو آپ کی عبادت آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی، اللہ رب العالمین اس عبادت کو قبول نہیں کرے گا. اس کی ایک مثال لیجئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، بخاری کی روایت ہے، آپ بارہا اس کو سنتے رہے ہوں گے. ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا جس کا نام تھا جریج نام تھا. نماز میں مشغول تھے. کسی دن ان کی والدہ آئیں دروازے کے اوپر، آواز دیا جریج. نفل نماز پڑھ رہے تھے، سوچنے لگے ماں کا جواب دوں یا نماز میں قائم رہوں. دل نے یہ فیصلہ کر دیا کہ نہیں، ہم کو نماز ہی میں قائم رہنا چاہیے، بعد میں ماں کا جواب دے دیں گے. غلطی کر رہے تھے. اسلام کے اندر یہ حکم ہے کہ آدمی اگر نفل نماز پڑھ رہا ہو، فرض نماز نہیں، نفل نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے ماں باپ اس کو بلائیں تو نماز اسی وقت توڑ کر کے ماں باپ کے پاس جائے، توڑ کر کے جائے ماں باپ کے پاس. نماز چھوڑ کر کے جانے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. وہ جو موبائل چلا رہا ہو، وہ جو اپنے کاروبار میں ہو، وہ جو ٹی وی دیکھ رہا ہو، کہاں بار بار بلاتے رہتے ہیں، دیکھ نہیں رہے ہم کام کر رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے ہم اس کام میں مشغول ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا ہے ہم ایسا کر رہے ہیں، آپ کو دکھتا نہیں ہے ہم فون پہ بات کر رہے ہیں. ہم لوگ اپنے ماں باپ سے اس طرح گفتگو کرتے ہیں. کیا بار بار آواز دیتے رہتے ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں، آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ دماغ نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، اس طرح کی بات کرتے ہیں. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اسلام نے یہ حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی اگر نفل نماز میں ہے اور اس کے ماں باپ اس کو آواز دے رہے ہیں، نماز اسی وقت توڑے، ماں باپ کی بات کو جا کر کے سنے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں.
لیکن اگر فرض نماز میں ہے تو چلیے فرض نماز مکمل کر لے اور اس کے بعد والد یا والدہ جو آواز دے رہے ہیں ان کے پاس جائے. جریج نفل نماز پڑھ رہے تھے, ماں نے آواز دی, ایک مرتبہ کہا جریج نہیں, 2 مرتبہ کہا کوئی جواب نہیں, 3 مرتبہ کہا کوئی جواب نہیں. ماں تھی, ہو سکتا ہے کوئی شدید ضرورت ہو, کہہ دیا کہ جریج مرنے سے پہلے تو کسی زانیہ کے فتنے میں مبتلا ہوگا, اس سے پہلے تم کو موت نہیں آئے گی. جریج کی کٹیا کے سامنے بہت عبادت گزار تھے, یہ کوئی ایسے ہی آدمی نہیں تھے کہ ماں کی بد دعا لگ گئی, بہت عبادت گزار تھے. ایک کٹیا ان کی بنی ہوئی تھی, جھونپڑی تھی, اس جھونپڑی میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے. بغل میں ایک چرواہا رہتا تھا, اس نے کسی عورت کے ساتھ غلط کاری کی, اور غلط کاری کرنے کے بعد جب ولادت ہوئی عورت کے گھر میں تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو غیر شادی شدہ ہے, اس کی ولادت کیسے ہوئی؟ عورت کو دھمکایا تو عورت نے کہہ دیا کہ اس بچے کا باپ جریج ہے. کتنے بڑے فتنے میں گرفتار ہوئے. ان کی نماز, ان کی عبادتیں, ان کی ریاضت کچھ کام نہ آ سکی, ماں کی بد دعا ان کو لگ گئی. سچ کہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, 3 دعائیں ایسی ہیں جو کبھی بھی رد نہیں کی جاتی ہیں. ان میں سے ایک دعا ماں باپ کی دعا اپنے بچے کے حق میں, دعا یا بد دعا, یہ سیدھے اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتی ہے اور یہ کبھی بھی رد نہیں کی جاتی ہے. اب جریج کو پکڑ کر کے حاکم کے پاس, بادشاہ کے پاس لے جایا جانے لگا. لوگوں نے مارے غصہ کہ اس کی کٹیا جو تھی عبادت کرنے کی اس کو توڑ دیا. کہا شریف بنتے ہو, ڈھونگ کرتے ہو تقوی کا, پرہیزگاری کا, اور اندر میں اس طرح سے کالا کام کرتے ہو, غلط کاری کرتے ہو. بے عزت کیا لوگوں نے, اور بے عزت کر کے پکڑ کر کے حاکم کے پاس جانے لگے. جریج نے سوچا کہاں غلطی ہوئی ہے مجھ سے, کون سا قصور میں نے کیا ہے. پھر اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہوئے, وضو کیا, 2 رکعت نماز ادا کی, اور اس بچے کو سامنے لایا, اس کے پیٹ کے اوپر گھوسا مارا اور کہا کہ بتا تمہارا باپ کون ہے, بولو تمہارے باپ کون ہے. کہا میرا باپ فلانا چرواہا ہے, جریج کا کوئی قصور نہیں ہے. حدیثوں میں آیا ہے کہ 5 ایسے بچے ہیں جنہوں نے ماں کی گود کے عمر میں گفتگو کی ہے, ان میں سے ایک بچہ یہ بھی ہے. اب بتائیے, ماں کے بد دعا کے سامنے جریج کی اپنی عبادت کچھ بھی کام نہ آ سکی, بد دعا لگ گئی اس کو, اور وہ مصیبت اور پریشانی کے اندر گرفتار ہوئے. اسی طرح سے میرے بھائیوں, کوئی آدمی پریشان ہے یا کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے. ایک شخص آئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, خانہ کعبہ میں مکۃ المکرمہ میں بیٹھے ہوئے تھے. عبداللہ ابن عباس آئے اور پوچھا کہ عبداللہ ابن عباس مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے. کہا کیا گناہ ہوا ہے؟ کہا ایک عورت کو میں نے قتل کر دیا ہے. توبہ کی کوئی عملی صورت ہے؟ یعنی استغفار تو اللہ سے کر رہا ہوں, میں معافی مانگ رہا ہوں, لیکن کوئی عملی صورت اور ہے توبہ کی کہ اللہ رب العالمین ہمارے توبہ کو قبول کر لے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں, میری والدہ زندہ نہیں ہے. کہا جاؤ اللہ سے توبہ اور استغفار کرو, اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وہ چلا گیا. حضرت عطا ابن یسار جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں, انہوں نے پوچھا کہ اے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, جب اس نے اپنا گناہ بیان کیا تو آپ نے یہ کیوں پوچھا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا اس لیے پوچھا کہ اگر ماں زندہ ہے تو ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا, اس کی خدمت کرے گا, اور اللہ رب العالمین ماں کے خدمت کی وجہ سے اس کے گناہ کو بخش دے گا. میرے بھائیو, اگر ماں باپ زندہ ہیں یا ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہیں تو اپنی خوش نصیبی کے اوپر اللہ کا شکریہ ادا کیجئے کہ جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے. اور جس دن آپ اپنے کندھے پر اٹھا کر ان کو دفن کرنے جائیں گے, جان لیجئے اس دن آپ کے والد والدہ نہیں بلکہ جنت کا دروازہ آپ کے لیے بند کر دیا گیا ہے. صحابی تھے, تابعی تھے, والد کا انتقال ہوا, بیٹھ کے رو رہے ہیں. تعزیت کرنے والے آئے, کہا کہ کیوں اس قدر رو رہے ہیں؟ کہا بھائی اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے ابا چلے گئے, اس لیے رو رہا ہوں کہ جنت کا وہ دروازہ جو میرے لیے کھلا ہوا تھا وہ دروازہ اب میرے اوپر بند ہو گیا. کوئی آدمی جنت الفردوس تک جانے کا شارٹ کٹ راستہ اگر اس کو چاہیے, شارٹ راستہ, یہ بہت لمبا
اور طویل ترین راستہ ہے. اگر اس راستے کو مختصر کسی کو چاہیے تو وہ ماں باپ کی خدمت کرے, ماں باپ کی خدمت کرے. ماں باپ کی دعا اگر لگ گئی تو میرے بھائیو دنیا کے اندر سرخروئی ہوگی اور آخرت کے اندر سرخروئی ہوگی. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, رضا رب, اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ماں باپ کو خوش کیجئے, اور اگر اللہ رب العالمین کو ناراض کرنا چاہتے ہیں تو ماں باپ کو ناراض کر لیجئے. دنیا میں کوئی آدمی پریشانی میں ہے, مصیبت میں ہے, دکھ میں ہے, کاروبار نہیں چل رہا ہے, کوئی اور مسئلہ ہے, گھر میں لوگ بیمار ہیں, اور کوئی مسئلہ ہے, دنیا داری کے کسی بھی مسئلے کے اندر ہے, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے, اللہ رب العالمین اس پریشانی کو دور کر دے گا. یاد کیجئے ان 3 لوگوں کو جو نکلے تھے کہیں سفر کرنے کے لیے, طوفان نے گھیر لیا. طوفان سے بچنے کے لیے پہاڑ کے ایک سوراخ کے اندر 3 لوگ پناہ لیتے ہیں, چھپتے ہیں 3 لوگ, اور تینوں کے اوپر پہاڑ کے اوپر سے ایک بڑا پتھر آ کر کے, ایک چٹان آ کر کے غار کے دروازے کو بند کر دیتا ہے. اب موت ان کی نگاہوں کے سامنے ہے, نہیں نکل سکتے ہیں. اب سبوں نے اپنی اپنی نیکی یاد کرنی شروع کی. ان میں سے ایک شخص جو تھا وہ چرواہا تھا, بکریاں چرایا کرتا تھا, بخاری کی روایت ہے. کہا اے اللہ, تو جانتا ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں, اور جب بھی میں بکریوں کا دودھ نکالتا ہوں تو اپنے بچوں کو اس وقت تک دودھ نہیں پلاتا ہوں جب تک میرے ماں باپ دودھ نہ پی لیتے ہیں. ایک روز میں بکری چرانے کے لیے دور تک نکل گیا, جب واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے. بکری کا دودھ دوہ کر کے میں والد اور والدہ کے سرانے کے اوپر کٹورا لے کر کے کھڑا رہا. میرے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ میرے قدموں میں لپٹ کر کے رو رہے تھے, بلک رہے تھے بھوک کے مارے, لیکن ہم نے اپنے بچے کو نہیں پلایا. پہلے ماں باپ کے انتظار میں ہم کھڑے رہے, یہاں تک کہ والدین جگ گئے, پہلے ماں باپ کو پلایا پھر اپنے بچے کو پلایا. اے اللہ, اگر یہ کام میں نے تیری رضامندی کے لیے اور تیری خوشی کے لیے کی ہے, اے اللہ رب العالمین اس چٹان کو تو ہٹا دے. اللہ رب العالمین نے اس چٹان کو غار کے دروازے سے ہٹا دیا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ دیکھیے, ہم کہتے ہیں پریشان ہیں, ہم کہتے ہیں ہم تنگ دست ہیں, ہم کہتے ہیں کہ محتاج ہیں. ماں باپ کے قدموں سے لپٹ جاؤ. اگر ماں باپ ناراض ہیں تو ان کو خوش کرنے کی کوشش کرو, جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو. اللہ رب العالمین دنیا کی تمام مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو ماں باپ کے دعاؤں کے نتیجے میں دور کر دے گا. لیکن اگر ماں باپ ناراض ہیں, دنیا کی بڑی سی بڑی ڈگری ہے آپ کے پاس, آپ حافظ قرآن کیوں نہ ہو, عالم کیوں نہ ہو, آپ بڑے علامہ کیوں نہ ہو, لیکن اگر ماں باپ ناراض ہیں تو یہ ڈگری آپ کی کام نہیں آئے گی, اور جنت جانا تو دور کی بات, اللہ رب العالمین قیامت کے دن مڑ کر کے نہیں دیکھے گا ایسے لوگوں کو جو اپنے دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے نہیں ہوتے. ہم لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے عام طور پر کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. ہم اللہ سے اتنا مانگتے ہیں, ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اٹھائیے, مسلم کی روایت ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, حضرت صحابہ کرام موجود تھے, حضرات صحابہ کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنو جی, ایک وقت آئے گا کہ یمن سے ایک قافلہ آئے گا تمہارے پاس. اس قافلے میں ایک شخص ہوگا جس کا نام اویس قرنی ہوگا. اس قافلے میں ہوگا, جو آدمی اویس قرنی سے ملاقات کرے تم میں کا, تو اس سے دعا ضرور کروا لینا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی. جب بھی کوئی قافلہ یمن سے آتا, مدینے سے نکل کر کے باہر چلے جاتے, ان سے ملاقات کرتے, افیکم اویس, کیا تم میں اویس ہے موجود؟ لوگ کہہ دیتے نہیں ہے. حضرت عمر واپس آ جاتے. ایک مرتبہ نکلے, کہا افیکم اویس, کہا ہاں ہمارے میں اویس ہیں, وہ فلاں شخص جو ہیں وہی اویس ہیں, اویس قرنی. حضرت عمر اس کے قریب گئے, پوچھا اے اویس قرنی, کیا تم کو برس کی بیماری تھی؟ کہا ہاں مجھ کو تھی برس کی بیماری. کہا تم نے دعا کی, تمہاری بیماری چلی گئی؟ کہا ہاں چلی گئی, سوائے 1 درہم کے برابر جو تمہارے جسم میں وہ بیماری باقی ہے. کہا ہاں وہی بیماری. اتنی اندرونی خبر دے رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान बताई थी कि उनसे पूछना ये पहचान कि उनको बर्स की बीमारी थी और उन्होंने दुआ की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ के नतीजे में उनकी बीमारी ठीक कर दी। हजरत उवैस कहते हैं कि ये दिरहम के बराबर जो जगह मेरे जिस्म में बाकी है, ये खत्म इस वजह से अल्लाह ने नहीं की है कि जब भी मैं इसको देखता हूं मुझको ये बात याद आती है कि मैं पहले कैसा था और अब मैं कैसा हूं। ये याद दिलाने के लिए वो दिरहम के बराबर, एक सिक्के के बराबर जगह मेरे जिस्म में बाकी है। कहा कि मेरे लिए इस्तिग़फ़ार कर दो। सहाबी रसूल इस उम्मत के दूसरे शख्स हैं। नबी के बाद सबसे बड़ा दर्जा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है इस उम्मत में, और उसके बाद हजरत उमर इब्न खत्ताब का है। ये जाकर के किससे दुआ करवा रहे? हजरत उवैस करनी से, जो सहाबी नहीं है, ताबई हैं। जानते हैं ये बुलंद मकाम और मर्तबा उनको कैसे मिला? मुसलमान हो गए थे यमन में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए मदीना आना चाह रहे थे, लेकिन उनकी वालिदा बीमार थी और घर में खिदमत करने के लिए उनके अलावा कोई दूसरा नहीं था। उन्होंने मां की खिदमत को तरजीह दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुलाकात के ऊपर। अल्लाह रब्बुल आलमीन को उनकी ये अमल इस कदर पसंद आई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको मुस्तजाबुद दावत कर दिया। जो दुआ मांगते थे वो दुआ काबिल कबूल होती थी। आज अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी हर दुआ कबूल हो, हमारी हर सदा अर्श इलाही तक पहुंच जाए, तो खुदारा माँ बाप के साथ हुस्न सलूक कीजिए, हुस्न सलूक कीजिए। और मैं बार बार ये लफ्ज कर रहा हूं, हुस्न सलूक कीजिए, हुस्न सलूक कीजिए। हुस्न सलूक का क्या माना है? एक सहाबी आए हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास और कहा कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, आप कुरान मजीद के मुफस्सिर हैं, इसको जरा अच्छे से सुनिए इस बात को। कहा आप कुरान मजीद के मुफस्सिर हैं, अल्लाह ताला कहता है वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। क्या माना है हुस्न सलूक का? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा, अरे हुस्न सलूक बहुत लंबी चीज है, हर मामले में हुस्न सलूक करो, ये मतलब है। कहा अच्छा ठीक है, अगर हुस्न सलूक बहुत लंबी चीज है तो माँ बाप की नाफरमानी क्या है वही बता दीजिए। क्या नाफरमानी? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने क्या जवाब दिया, अल्लाह अकबर, क्या जवाब दिया देखिए। कहा सुनो, तुम्हारे वालिद वालिदा खड़े हैं, तुम अगर जोर से अपना कपड़ा भी झटकते हो जिसकी वजह से गर्द उड़ करके उनके कपड़े पे या उनके नाक पे जाए, ये नाफरमानी है, ये नाफरमानी है। वालिद वालिदा के सामने कपड़े को झटकते हो, अपने कपड़े को, कि गर्द उड़ करके उनके नाक तक या उनके कपड़े तक पहुंच रहा है, तो यह बदसलूकी है। गर्द उड़ाना अगर बदसलूकी है तो जो गाली देता हो वो कौन होगा? गर्द उड़ाना अगर बदसलूकी है तो वालिदैन को जो चढ़ दौड़ता हो उनके ऊपर, उनको आंखें दिखाता हो, उनको मारता हो, उनको धमकाता हो, उनको जलील और रुसवा करता हो, वो कौन होगा? उसके साथ अल्लाह क्या बर्ताव करेगा, इसका आप अंदाजा लगाइए। जुरैज नमाज में थे और उन्होंने मां की पुकार का जवाब नहीं दिया तो इतना बड़ा मामला खड़ा हो गया। और हम और आप, या वो आदमी जो आदमी अपने वालिदैन के साथ बदतमीजी करता है, बदसलूकी करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जहन्नम के किस कोने में डालेगा, इसका हम और आप अंदाजा लगा लीजिए। दुनिया की ये दौलत, दुनिया की ये शेखी, दुनिया की ये बड़प्पन, ये किब्र, गुरूर, ये सब के सब दुनिया के अंदर रह जाएगा। आंख बंद होने दीजिए। अगर कोई आदमी माँ बाप के साथ बदसलूकी करने वाला है तो यकीन मानिए कभी भी वो कामयाब नहीं हो सकता है। उसकी सारी की सारी इबादतें अल्लाह रब्बुल आलमीन रिजेक्ट कर देगा, ना काबिल कबूल कर देगा, क्योंकि उसके वालिदैन उससे नाराज हैं, वालिदैन उससे नाखुश हैं। भाई जिहाद के लिए एक सहाबी आए, जाना चाहता हूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ, क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं? कहा फफीहिमा फजाहिद, जाओ वालिदैन की खिदमत करो, वही तुम्हारे लिए जिहाद है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? जिस इस्लाम के हम और आप मानने वाले हैं, उस इस्लाम में अल्लाह रब्बुल आलमीन के हक के बाद, उसके रसूल के हक के बाद सबसे बड़ा हक जिसका है वो माँ बाप का है। लेकिन हम और आप गाफिल हैं। जान लीजिए खुतबे की आखिरी बात, ये वो कर्जा है
والدین کے ساتھ بدسلوکی وہ قرضہ ہے کہ آدمی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس کی اولاد اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کر دے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جس کا بدلہ اللہ اسی دنیا میں دیتا ہے. آخرت میں جو دے گا وہ تو دے گا ہی، وہ تو کنفرم ہے ملنا. اگر اللہ معاف نہ کرے تو آخرت میں تو وہ سزا ملے گی ہی، لیکن دنیا میں بھی ملے گی. پہلی چیز کہا ظلم ہے، اور دوسری چیز کہا ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ہے. اگر ہم اور آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے نہیں ہیں تو انتظار کیجیے، ایک وقت آئے گا جب ہماری اولاد ہماری نافرمان ہوگی، ہماری اولاد ہماری نافرمان ہوگی. اور اس وقت جب اولاد نافرمان ہوگی تو اس وقت جو تنہائی میں تکیہ لپیٹ کے روئیے گا تو اس وقت کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اس وقت آدمی کہے گا اے کاش ہم اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کر دیتے، اے کاش ہم اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کر دیتے. لہذا اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بڑھاپے میں آپ کے بچے آپ کی خدمت کریں، آپ کے بڑھاپے میں آپ کے بچے آپ کے ساتھ چمٹ کر کے رہیں، آپ کے بڑھاپے میں آپ کے بچے آپ کی خبرگیری کریں، آپ کے بڑھاپے میں آپ کے بچے آپ کی دیکھ ریکھ کریں، تو آپ ابھی جس وقت آپ کے والدین محتاج ہیں دیکھ ریکھ کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے. جب وہ بستر کے ہو گئے ہیں ان کو بوجھ مت سمجھیے، بلکہ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین ان کا سایہ دیر تک ہمارے اوپر قائم رکھے تاکہ ہم ان کی خدمت کر کے تجھ سے جنت کے مستحق بن سکیں. میرے بھائیوں، والدین کے حقوق اس قدر ہیں، قرآن و سنت کے جو آیات اور احادیث ہیں اگر اس کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے تو مستقل 3-4 خطبوں کی ضرورت ہے. انہی اشاروں سے اور چند باتوں سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں کو والدین کی خدمت کے لیے کھول دے. اے اللہ رب العالمین جن کے والدین ناراض ہیں، اے اللہ رب العالمین ان کو رضامند کرنے کی توفیق بخش دے. اے اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے نرم کر دے. اے اللہ رب العالمین ہم سب کے معاملات کو آسان کر دے. اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کی چادر عام فرما دے. اے اللہ جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه كان للأوابين غفورا.